बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त आलमी सतह पर मोरद इल्ज़ाम ठहराए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुई है उनमें जनरल कमर जावेद बाजवा भी मुलविस रहे हैं। इसके अलावा भी उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद हुए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ISI के साबिक चीफ जनरल शुजा पाशा ने भी जनरल कमर जावेद बाजवा को मोरद इल्ज़ाम ठहराया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे करप्ट तरीन शख्स वज़ीर आज़म बना हुआ है और इसके अलावा सबसे जो नाअहल तरीन शख्स है वो वज़ीर ख़ारजा है, और मुल्क जिस तबाही की तरफ जा रहा है तो उसके ज़िम्मेदार भी जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। ये कहना था जनरल शुजा पाशा का। रजीम चेंज ऑपरेशन के बड़े बड़े मकासद थे। उन बड़े मकासद में कुछ ये हैं कि सबसे पहले तो अमेरिका को अफ़गानिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पाकिस्तान में फ़ज़ाई अड्डे चाहिए थे। फिर मसला कश्मीर को पस पुश डालकर भारत के साथ अच्छे मनासिब, अच्छे ताल्लुकात बनाने थे। उसके अलावा और इसराइल को भी तस्लीम करना था। ये वो एजेंडा था जो आलमी सतह पर अमेरिका चाह रहा था, पाकिस्तान से ये 3 मकासद वो हासिल करना चाह रहा था। नाज़रीन, यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या ऐसे अफराद जो कि अपनी ताकत, अपने इक़्तिदार और अपने वसाइल को सिर्फ अपने ज़ाती मकासद या फिर आलमी ताकतों के मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें, तो क्या वो मुल्क पाकिस्तान के साथ वफादार हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है और आप अपने ख़यालात का खुलकर इजहार कर सकते हैं। मैं हूं बासित नदीम और आप देख रहे हैं पिंडोरा बॉक्स। नाज़रीन, रजीम चेंज ऑपरेशन, इसके जो बड़े मकासद थे कि अमेरिका ये चाह रहा था कि अफ़गानिस्तान में वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे और उसके लिए उसको पाकिस्तान में फ़ज़ाई अड्डे चाहिए थे, भारत को उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए थे और इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। अब इन 3 चीज़ें थी जिससे इमरान खान ने इनकार किया था। ना तो उन्होंने फ़ज़ाई अड्डे देने की बात की थी, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने मसला कश्मीर को ऊपर से पुश नहीं डाल सकते, ये उन्होंने कहा था कि मसला कश्मीर को साथ लेते हुए अगर भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हो सकते हैं तो वो ज़रूर कायम करेंगे, लेकिन वो कभी भी मसला कश्मीर को ऊपर से पुश नहीं डालेंगे। फिर इसके अलावा इसराइल को तस्लीम करने के वो सख्त ख़िलाफ़ थे कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक कि फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता। अब इन तीनों चीज़ों का तो इमरान खान ने इनकार किया था, तो फिर एक शख्स ऐसे आए जिनको कहा गया, इनको टास्क दिया गया कि पाकिस्तान में रजीम चेंज की जाए और रजीम चेंज की जाए, और इस रजीम चेंज करने वाले शख्स को अब पूरी दुनिया जानती है। अब तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर वो भी अब ये बात कर रहे हैं, उनको भी शदीद इख्तिलाफ है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसके साथ। फिर जो ISI के साबिक चीफ हैं शुजा पाशा, वो भी अब मैदान में आ चुके हैं। वो भी खुल कर की बात कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ही असल में पाकिस्तान को इस वक्त तबाही के जो तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो ज़िम्मेदार जनरल बाजवा ही हैं। तो फिर उस एक शख्स ने PDM की जो 16 जमातें थी, जो कि सारा का सारा एक करप्ट टोला था, सब करप्ट जमातें हैं, उन सबको जमा किया गया और उनको ये टास्क दिया गया कि ये 3 मकासद हासिल करने हैं और इसके लिए इमरान खान राज़ी नहीं है और फिर रजीम चेंज हमने करनी है। तो इसके बदले में उनको क्या मिलेगा? इसके बदले में उनको इक़्तिदार मिलेगा और इक़्तिदार में आने के बाद उनको, यानी जो PDM है जिसमें मौलाना फजल रहमान शामिल हैं, जिसमें शहबाज शरीफ शामिल हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो शामिल हैं, तो इनकी जो करप्शन है और दीगर जमातों की करप्शन है, इनकी करप्शन को ख़त्म करने के लिए इनको इक़्तिदार दिया जाएगा और फिर वो अपनी मर्ज़ी से नैब को ख़त्म करेंगे और NRO 2 उनको मिल जाएगा। और यही हुआ। अब इस वक्त नैब अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है और NRO 2 इन PDM की जो करप्ट जमातें थी इन सबको मिल चुका है। इसके बाद अब भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं, अभी तक उन्होंने पाकिस्तान के मफाद के लिए कोई एक कदम, सिंगल कदम नहीं उठाया। लेकिन अब वो बात क्या कर रहे हैं कि कश्मीर के मसले को साइड पे रखें, हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छे मनासिब कायम करना चाहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इसराइल की तस्लीम करने की बातें भी शुरू हो चुकी हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मीडिया में ये खबर बहुत आम थी, बहुत इस पे वावेला भी हुआ कि इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम करने जा रहा है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान
کا جو امریکہ میں لوگ رہ رہے ہیں، پاکستانی ہیں، وہ امریکن نیشنلٹی کے ساتھ اسرائیل گئے تھے اور اسرائیل کے وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور اس کے لیے ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور یہ کام بھی کریں گے بلاول بھٹو وزیر خارجہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد فضائی اڈے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ابھی آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا ہوگا کہ نواز شریف اور نجم سیٹھی کی جو ملاقات ہوئی ہے، جو ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں وہ ہنی مون منا رہے تھے، یا ہنی مون ٹائپ کی ایک تصویر تھی، وہ وائرل ہوئی ہے، تو اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب واپس آئے ہیں، تو انہوں نے آ کر اب یہاں پہ رائے عامہ بنانا شروع کر دی ہے کہ نہیں جی، امریکہ کو اس خطے میں رہنے کے لیے پاکستان کی فضائی حدود دینی چاہیے۔ اب یہ جو بڑے بڑے 3 مقاصد ہیں وہ بھی حل ہو رہے ہیں، اور چوتھا مقصد ہے NRO حاصل کرنا اور کرپشن جو کی ہوئی ہے اس کرپشن کو ختم کرنا۔ اس چیز کے لیے عمران خان کو ہٹایا گیا، اور عمران خان واحد ایک ایسی رکاوٹ تھے جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے مقاصد جو عالمی سطح کی اور جو اندرونی سازشیں ہو رہی تھیں، اندرونی جو کرپٹ لوگ تھے ان کی یہ مقاصد پورے نہیں ہو رہے تھے۔ تو اب ناظرین، ابھی بھی رجیم چینج آپریشن مکمل نہیں ہوا، اس میں ابھی بھی یہ سارے جتنے بھی کردار ہیں ان کو ابھی بھی مکمل طور پر ناکامی ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ ایک وجہ کیا ہے؟ وہ ایک وجہ آپ ہیں یا ہم ہیں، یعنی عوام ہیں۔ میڈیا میں بھی بہت زیادہ کوشش کی گئی، میڈیا کو خریدنے کی کوشش کی۔ میڈیا کو کیا خریدنے کی کوشش کی کہ مین اسٹریم میڈیا میں تو زیادہ تر میڈیا اس وقت اسی موجودہ جو امپورٹنٹ حکومت ہیں ان کے حق میں بول رہا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں میڈیا کے، ان کو جب یہ خرید نہیں سکے تو ان پر مختلف قسم کے مقدمات بنائے گئے، ان کو آف ایئر کیا گیا، ان کو مین اسٹریم چینل سے نکال دیا گیا۔ لیکن ابھی بھی میڈیا کے کچھ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے محاذوں پہ کہ پاکستان کے ساتھ جو ایک سازش ہو رہی ہے اس سازش کو ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ عوام بہت بڑی تعداد میں اس وقت عوام ایک رکاوٹ ہے۔ عوام جس طرح سے عمران خان کی کال پر پورے ملک میں نکل چکی ہے، اور جب بھی عمران خان احتجاج کی کال دیتے ہیں تو پورے ملک سے، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر دیہات سے لوگ نکل آتے ہیں عمران خان کے لیے۔ تو یہ ایک واحد طاقت ہے جس کی وجہ سے رجیم چینج کے آپریشن مکمل نہیں ہو پا رہا۔ یہ جو بڑے بڑے 4 مقاصد ہیں، 4 میں سے ایک مقصد NRO کا تو انہوں نے حاصل کر لیا کیونکہ وہ ان کے اختیار میں تھا، وہ اقتدار میں آ چکے تھے، نیب ان کے کنٹرول میں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے NRO تو حاصل کر لیا۔ لیکن جو بڑے 3 مقاصد ہیں کہ فضائی اڈے ہو گئے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنا، مسئلہ کشمیر کو اوپر سے پش ڈال کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، یہ ابھی بھی مکمل نہیں ہوئے، اور اس کے لیے عوام کی وجہ سے، کیونکہ جو رجیم چینج کے جو ہینڈلرز تھے، جو ان کے آپریٹرز تھے، جو اس آپریشن کے، ان کا یہ خیال تھا، انہوں نے یہ تصور کی تھی کہ جس طرح سے ماضی میں اگر کوئی حکومت تبدیل کی جاتی یا پھر کسی وزیر اعظم یا حکومت کو چلتا کرتے تو عوام اس پہ خوشیاں مناتے، مٹھائیاں بانٹتے، اور پھر عوام ان کا ساتھ نہیں دیتے، اور اس طرح کے جو نکالے گئے وزیر اعظم ہوتے تھے وہ جگہ جگہ خوار ہوتے اور یہی کہتے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ تو اس طرح کی تاریخ دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شاید اس مرتبہ بھی عوام عمران خان کا ساتھ نہیں دے گی، لیکن بالکل الٹ ہو چکا۔ پہلے دن سے ہی جب سے عمران خان سے حکومت چھینی گئی اس وقت سے عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس چیز کا انہوں نے عملاً ثبوت دیا کہ رمضان میں بھی شدید گرمی میں بھی عوام نے کسی چیز کی پرواہ کی بغیر اپنے لیڈر کو مکمل سپورٹ کیا۔ تو یہی ایک طاقت ہے جس کی وجہ سے ان کا مقاصد حاصل نہیں ہو رہے۔ اس کے علاوہ اس وقت جو خرم دستگیر نے ایک بات کی تھی، وہ ایک بہت اہم ان کے منہ سے ایک راز نکلا، ایک سچ نکلا کہ جب نون لیگ کو اس چیز کا پتہ چلا کہ نومبر میں عمران خان آرمی چیف کو تبدیل کریں گے اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لائیں گے، ان کا اشارہ جو ہے وہ سابق ISI چیف کی طرف تھا، جو کہ لیکن وہ چیز اب جب ان کو پتہ چلی تو اس کے بعد سے نواز شریف کی پارٹی ڈٹ گئی کہ ہم عمران خان کی مرضی کا آرمی چیف نہیں آنے دیں گے، اور وہ آرمی چیف اگر آتا ہے تو ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ وہ پھر کرپشن کا لوٹا ہوا سارا پیسہ جو ملک سے باہر پڑا ہوا ہے وہ پھر اس آرمی چیف کے ذریعے واپس منگوایا جائے گا، اور پھر آرمی چیف کے ذریعے ملک میں جو کرپشن ہے
اس کو بھی روک جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف یا ان کی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ان کی مرضی کا آرمی چیف آئے، تو کیا اس ملک کو آرمی چیف چلا رہا ہے؟ کیا اس ملک میں نیب آرمی چیف کے کنٹرول میں ہے؟ کرپشن کو کنٹرول کرنا آرمی چیف کا کام ہے، رجیم چینج کرنا آرمی چیف کا کام ہے، الیکشن کروانا آرمی چیف کا کام ہے، ملک کی تمام آفتوں سے نمٹنا آرمی کا کام ہے؟ تو یہ سوال ہے کہ کیا یہ جو باقی ادارے ہیں ان کو اتنی خود مختاری کیوں نہیں دی گئی؟ عدلیہ اس میں کہاں ہے؟ عدلیہ جو ہے اس کو اتنا اختیار کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ تو وہی آزاد عدلیہ تھی جن نے بہت اچھے موقع پہ اچھے اچھے فیصلے بھی کیے، لیکن جب رجیم چینج کا وقت آیا تو اس وقت عدلیہ کو بھی مکمل طور پر پابند کیا گیا کہ وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے تحت کریں۔ الیکشن کمیشن تو عمران خان کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ اب یہ غیر جانبدار نہیں رہا، یعنی یہ اب نواز شریف پارٹی کا ایک ممبر بن چکا ہے، نون لیگ کا ایک ممبر بن چکا ہے، اور وہ جو کچھ بھی ایکشن لے رہے ہیں وہ نواز شریف کے یا نون لیگ کے یا پی ڈی ایم کے حق میں جا رہا ہے۔ اور اس چیز کا ثبوت تو یہ بھی ہے کہ جب الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا کہ الیکشن کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں یا ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے، اگر ہم عمران خان کی حکومت کو ہٹاتے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے فوراً سے یہ کہا کہ ہم 6 ماہ تک الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو ناظرین، اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ بہت سارے ادارے ایکسپوز ہو رہے ہیں، بہت سی شخصیات ایکسپوز ہو رہی ہیں، لیکن جو ہمارے قومی ادارے ہیں، ہمارا فوج کا سب سے قابل احترام، سب سے مضبوط اور جس پر پاکستان کی بقا جس سے وابستہ ہے، وہ اس وقت ان کا وقار داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور وہ کچھ شخصیات ہیں ان کی وجہ سے لگ رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان شخصیات کے لیے اب بھی اور آئندہ کے لیے بھی کوئی ایسا لاہ عمل بنایا جائے جس سے اداروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔